ماہ محرم الحرام میں خدا بہتر جانتا ہے کہ بہرحال ہم کتنا اس مقصد تک پہنچ سکے جس کے لیے ہم جمع ہوئے تھے۔ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے جتنی کوشش اور محنت کرنی چاہیے تھی اتنی میں نے نہیں کی، اور جو بھی کچھ اگر بہتر آپ کو لگا تو وہ کرم امام حسین کا ہے کہ اگر کوئی بات بہتر ہو، کوئی بات سمجھ آئی ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مجلس اس مقصد کے لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے، اور یہی مقصد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ انسان بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے کہیں بھی نہیں آگے بڑھتا، اور جس دور میں ہم زندہ ہیں ہم اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی گفتگو آپ کی خدمت میں چند دنوں سے پیش بھی کی اور کوشش بھی کی کہ انسان اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف سفر جاری رکھ رہا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ارادہ ہو، اس کے اپنے آگاہی ہو، علم ہو یا نہ ہو، وہ بڑھ رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس عالم کو چھوڑ جائے گا، کسی نے یہاں اسٹے نہیں کرنا، اور اس عالم کو بہتر کرنے کے لیے خدا نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جو اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم سے جو باطن عالم ہے، جو ولایت ہے، جو روح القدس ہے، اس سے کنیکٹ رہتے ہیں، اس عالم میں رہتے ہیں۔ عالم بہت ساری چیزیں فزیکل نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ابھی ادھر ہوں تو ادھر ہوں، نہ، جب انسان باطن کائنات میں سفر کرتا ہے تو زمان اور مکان معنی نہیں رکھتے کہ وہ کہاں پر ہے، وہ علم مجردات میں سے ہے، علم جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے۔ ایک آدمی زیادہ علم رکھتا ہے تو اس کا وزن نہیں بڑھ جاتا، علم کہیں اور زیادہ ہوتا ہے جو اس بدن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے انسان اتنا زیادہ اس کے علم میں اضافہ، جتنا انسان خداوند متعال کے برف بڑھتا ہے، اس معرفت کو حاصل کرتا ہے، انکریز آف نالج ٹورڈز گاڈ اس کو مزید خاضع کرتی ہے، جھکاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد زیادہ علم ہو گیا، زیادہ معرفت ہو گئی تو اس کے اندر تکبر آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جتنا اس کو پہچانتا ہے اتنا اسے اپنے وجود کی حقارت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ احادیث دیکھیں، آپ انبیاء سے زیادہ تو کسی کے پاس علم نہیں تھا، عالم باطن سے کنیکٹ تھے، علم الہی تھا، زبان الہی تھی، ہدایت اللہ کی طرف تھی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ بہت ضروری ہے کہ بہترین لوگ وہ تھے، منتخب ترین لوگ وہ تھے، ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم جس دنیا میں اپنے لیے مینٹور ڈھونڈ رہے ہیں یا رول ماڈل تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ جس پروفیشن میں ہیں، آپ ایجوکیشن میں ہیں، اسپورٹس میں ہیں، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک مینٹور ہونا چاہیے، لیکن وہ مینٹور اس چیز تک ہے، اور وہ چیز اسی دنیا کے اندر ہے۔ بہت ساری چیزیں ایک ٹائم فریم تک ہیں، کچھ سپورٹس ایک حد تک ہیں، کچھ پروفیشن ایک ٹائم تک ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر عالم کے بعد بھی آپ کی کام آئے گی وہ کون سی بحث یہی ہے کہ کیا ہم نے یہیں رہنا ہے یا ہم نے کہیں جانا بھی ہے، یا ہم کہیں اور کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جب ہم کہیں اور کے لیے بنائے گئے ہیں تو ہمیں پھر اس کو فالو کرنا ہے کہ جو ہمیں وہاں لے کے چلے گا، اسے کے لیے اپنے آپ کو اس عالم سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ کس کے ذریعے؟ وہ جو خود اس عالم کے ساتھ کنیکٹ ہے، نبی ہے یا پھر امام ہے۔ امام ہر وقت اس افاضے سے، اس وجود سے لے رہا ہے، اس رحمت کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے پورے عالم کے اندر، صرف شخص نہیں ہے،
صرف ہماری طرح انسان نہیں ہے، اس کے وجود میں علم ملائکہ کی صورت میں، الہام کی صورت میں جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے، وہ سرشار ہے اس ساری چیزوں سے۔ اب ہم جو ہے وہ کیسے امام کی طرف بڑھیں؟ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں امام کی طرف؟ جمعے کا دن ہے عزیزان محترم، ظہور کا متوقع دن ہے، ویسے بھی ہمارے لیے تو واجب ہے کہ ہم اپنے امام کی گفتگو کریں۔ جمعے کے دن تو ویسے ہی بہت زیادہ میں اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں کہ وقت کے امام کی گفتگو کی جائے۔ اب یہ گفتگو کہ کیا ہم امام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے، شبہ کہہ لیں آپ، کہ امام بہت سارے لوگ، بہت سارے مکتب، اسکول آف تھاٹ، جو سب منجی کا انتظار یعنی نجات دینے سیویئر کا انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جیوش ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ مسلمان کے باقی سارے فرقے ہوں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک آئے گا، سب کی کتابوں میں اس کا نام ہے، الگ الگ نام ہے لیکن ایٹریبیوٹس ایک ہی ہیں، وہ آئے گا۔ اب وہ آئے گا، دنیا کو تبدیل کرے گا، لیکن اگر کوئی چیز وجود نہ رکھتی ہو تو کیا وہ منزل بن سکتی ہے؟ مثال کے طور پر مطلب ایک چیز ہے ہی نہیں، جیسے بہت سارے فرقے کہتے ہیں کہ بھئی ابھی امام نہیں ہے، جب ظہور ہوگا تب آئیں گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ظہور کی طرف بڑھوں، کائنات ظہور کی طرف بڑھے، اور وہ شخص نہ ہو جس کی وجہ سے ظہور ہو؟ یعنی بغیر منزل۔ سادہ سا مثال ہے، ایرسٹوٹل جو ہے وہ جب اس بات کو سمجھاتا ہے ہدف غائط یا ہدف نہائی کو، کیونکہ بہرحال اس کے پاس لیک آف انسان کامل ہے، لیکن وہ ہدف کو صحیح سمجھاتا ہے۔ ایرسٹوٹل کیا کہتا ہے کہ ایک بچہ ہے، بچہ نے جوان ہونا ہے، جوان ہوگا، لیکن جوانی ہے کہاں ہے؟ بالقوہ ہے، پوٹینشیل ہے، اس کے اپنے اندر یہ پوٹینشیل ہے۔ اگر یہ پوٹینشیل نہیں ہو تو یہ جوانی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جب یہ بڑھے گا تو خود جوانی کے آثار اس کے بدن پہ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جوانی ہے ہی نہیں، یا مطلب کوئی جوان ہے تو وہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھاپا ہے تو وہ بڑھ رہا ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ کس کی طرف بڑھتا؟ وہ یعنی پوٹینشیل ہے، ہدف ہے انسان کا۔ آپ یہاں مجلس میں آئے، یہاں سے واپس آپ گھر جائیں، کہاں جائیں گے؟ فیز 8 میں کوئی رہتا ہے، فیز 8 وہ فیز 5 میں رہتا ہے، کوئی شہر کے کسی اور کنارے رہتا ہے۔ جب آپ کو کوئی روک کے پوچھے گا تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو گھر آپ کا کہیں ہے، کسی بلاک میں ہے، کسی ایریا میں ہے، یہ آپ کا ہدف ہے۔ ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں لیکن آپ بڑھ رہے ہیں، اور یہ منزل موجود ہے۔ ابھی اگر کوئی بولے کہ میں فیز 10 میں رہتا ہوں، فیز 10 کہاں ہے؟ چلے فیز 9 تو آپ کوریڈور سے پہنچ جائیں گے، فیز 10 کہاں ہے؟ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ جب وجود نہیں ہے تو آپ کا منزل، کسی کی بھی منزل نہیں ہوگی، کسی کا بھی مقصد۔ تو جب امام نے ظہور کرنا ہے تو کون ظہور کرے گا؟ امام۔ تو امام کہاں ہے؟ مولا ہمارے بعض جو ہمارے دوست احباب ہیں کہتے ہیں امام پیدا ہوں گے۔ اگر امام پیدا ہوں گے تو پھر ہم ظہور کا انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب ہمیں ظہور کی ڈیٹ تو پتہ نہیں ہے، ظہور کے لیے تو شاید ابھی ہو جائے، رات کو ہو جائے، کل ہو جائے۔ تو اگر ابھی ظہور ہونا ہے تو کیا امام ابھی پیدا ہو کے ظہور کریں گے؟ بہت سادی سی بات ہے، اس میں مطلب بہت زیادہ آپ کو اتنی محنت کی، آیات کی، روایات کی نا، لاجیکل ہے کہ ایک چیز کی طرف جب معاشرہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے، اور جب وہ وجود رکھتی ہے تبھی تو اس کی طرف معاشرہ بڑھ رہا ہے، دنیا بڑھ رہی ہے، کائنات اس کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ غیب کے پردے سے ظاہر ہو جائے۔ ہے وہ ظاہر نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر
امام کا غائب نہیں ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، امام حاضر ہے. اور ظاہر ہے جب تک امام، میں نے اتنی مقدمات اتنے دن آپ کی خدمت میں جو بنائے پیش کیے وہ اسی کے لیے تھے کہ یہ بغیر ادھر سے کنیکٹ ہوئے یہ کائنات چل نہیں سکتی، یہ موو نہیں کر سکتی. ضروری ہے کہ انسان کوئی ایسا ہو جو کامل ہو، جس کے پاس ولایت ہو، جس کے پاس وہ کنیکشن ہو جو ڈسٹریبیوشن کرے. اس جتنی نیکیاں ہیں یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ مسکراہٹیں ہیں، ایون جو پھول کھل رہے ہیں، یہ جو خوشبو ہے، یہ سب اس ایک حجت خدا کی وجہ سے ہے. اللہ صلی علی محمد. اب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال اس چیز کو اپنے لیے کوشش کرے. ظہور متوقع ہے، کب؟ نوبڈی نوز، کسی کو نہیں پتا. لیکن کیا میں اس کا انتظار ایکٹیو کروں یا پیسو کروں، بیٹھا رہوں، یا نہیں میں خود بڑھوں اس کی طرف، میں خود اپنے اندر چیزوں کو ایجاد کروں تاکہ میں امام تک پہنچ سکوں. اب کیسے پہنچوں میں امام تک؟ وہ بھی ایک مجلس عزاداری، نالج، علم حاصل کرنا. مگر کیا علم حاصل کرنا کافی ہے؟ نہیں. وہ علم جو فائدہ نہ دے سکے انسان کے عمل کو، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. اگر کوئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد خدا کرے کہ سیکھ رہے ہوں، بہرحال میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکوں، میں تو خود طالب علم ہوں. لیکن اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر میں کہاں کی باتیں کر رہا ہوں، پھر میں کون سی داستان سنا رہا ہوں آپ کو. تو اثرات عمل کے انسان کے مادے میں ظاہر ہونا ضروری ہے. اب یہ چیزیں جو کلیکٹ ہو رہی ہیں یہ بہرحال ایک ہدف کو پیش کر رہی ہیں. ایک جگہ ہے جو بہرحال خالی ہے، کہیں سے کوئی چیز کارساز ہے جو اس کارخانے کو چلا رہی ہے. اس جگہ پر کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پر یہ پلاٹ تھا، کچھ سال پہلے پلاٹ تھا. وہ کسی کے ذہن میں خیال آیا کیا ہے کہ یہ جگہ خریدی جائے، یہاں پر ایک امام بارگاہ بنایا جائے. ابھی تک کچھ ہارڈ ویئر نہیں ہے، سب سافٹ ویئر چل رہا ہے. امام بارگاہ بنانی چاہیے. جتنے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں جنہوں نے خداوند متعال بریگیڈیئر ضامن صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مریض ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعا کی، التماس سے دعا کی ہے. بہت سے لوگوں کے بچے مریض ہیں، خاص انہوں نے کہا ہے برحال سب کا نام لینا مشکل نہیں ہے. خداوند متعال جو ہے وہ ان ایام کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جانے محترم، خود ایک ذہن میں خیال ہے، سافٹ ویئر ہے، آیا زمین خریدی، اب کیا بنے؟ اس کو بنایا جائے. کہاں سے بنایا جائے؟ چیزیں سب باہر سے آئیں، پتھر بھی آئے گا، بجری بھی آئے گی، سیمنٹ بھی آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی. مگر کیا وہ ساری چیزیں جیسے آئی تھیں یہ ویسے ہے؟ پھر کوئی چیز ہے جو استعمال ہوئی، کیا؟ ہاؤ ٹو بلڈ. پھر مشینری آئی جو بنا رہی ہے. وہ مشینری بھی کہیں سے آئی، لیکن اس مشینری کے اندر علم کسی نے انسرٹ کیا کہ یہ کرنا ہے تم نے. یعنی گویا ہر چیز جو ہے وہ کہیں سے نشأت لے رہی ہے، منشا ہے اس کا، خود نہیں چل رہی. یہ پوری کائنات سورج روشنی دے رہا ہے. سورج روشنی کیسے دے رہا ہے؟ دنیا گھوم رہی ہے. وہ دنیا گھوم کیسے رہی ہے؟ کون اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ کون ہے ان موسموں کے اندر تغیرات لے کر آ رہا ہے؟ کس کا وجود ہے کہ جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے؟ کون ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کون ہے؟ تو کوئی ہے کہ جو ایک ایسی جگہ سے آیا ہے کہ جس نے اس سسٹم کو کمال تک لے کے جانا ہے. ہدف یہی ہے، ہدف نہائی یعنی اینڈ جو ہے وہ یہی ہے.
وہ مسجد بن گئی، امام بارگاہ بن گیا، ٹائلز لگے، لکڑی کا کام ہوا، شیشے کا کام ہوا، یعنی اس تمام علم بروائے کار لائے، آرکیٹیکچر، ڈیزائن سب ہو گیا، بن گیا. کیا یہ ہدف نہایی تھا؟ بنانا ہدف نہیں. خوب یہ بنی کیوں؟ مسجد ہو، نماز پڑھیں، عبادت کریں، عزاداری ہو، ذکر ہو. کیوں؟ تاکہ یہ خدا تک پہنچ سکے. خوب اب یہاں پر اگر کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی خدا تک پہنچ رہا ہے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے جگہ. وہ یہ چھوٹی سی مثال ہے، یا ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کی زندگی. اس کے علاوہ بھی باقی ایک فیکٹری ہے کسی کی، کوئی کھانے کا پروڈکٹ بناتی ہے، کھانا فیکٹری کے اندر ہے، پروڈیوس را مٹیریل، پلاسٹک، ٹن، پیکنگ، سافٹ ویئر، ڈیزائن، روبوٹس، ساری چیزیں، گیس، الیکٹریسٹی، سب کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں اور سے، اس فیکٹری میں آ رہا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پروڈکٹ باہر آ رہی ہے. خوب ہر جگہ یہی ہے. یہ ایک کارخانہ ہے پوری دنیا. اس کارخانے میں چیزیں کہیں اور سے آئی ہیں. انا للہ و انا الیہ، تو اللہ کی طرف سے آئے ہو. اب ہمارے لیے مطلب انگلی کا اشارہ ہے، خدا اوپر ہے، خدا ہر جگہ ہے. مگر یہ انسان کا ذہن کہتا ہے اوپر یعنی بلندی، بیسکلی اوپر سے مراد اوپر یہ یعنی بلندی. اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یعنی اس کارخانے میں اگر ایگزٹ فائنل پروڈکٹ نہ ہو تو کارخانے کا قصور نہیں ہے، قصور کارخانہ چلانے والوں کا ہے. قصور کارخانہ تو کارخانہ ہے، وہ تو علم سے، وہ تو ذہن سے چل رہا ہے. ذہن محترم، خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. اب امام تک کیسے پہنچے؟ جو ہم امام ہیں، امام کا ظہور ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہاں بہرحال بریکٹ میں بات کرتے ہیں، بہرحال یہ بہت اچھا امام بارگاہ ہے، ایک سینٹر ہے آپ کی خدمت میں. اور بھی بہت سارے یہاں پر اپورچونیٹیز ہیں، جیسے یہاں بہت اچھا آڈیٹوریم ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. آپ نہیں کریں گے کون کرے گا؟ یوتھ کے لیے سیمینارز کریں، لیکچرز کریں، پروگرام کریں، پاور پوائنٹ ہو، پریزنٹیشنز ہوں، سیٹنگز ہو، گیدرنگز ہو. خوب یہ کریٹیوٹی ہے، ایک اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو استعمال کریں. وہ نہیں کریں گے خدا نعمتیں چھین لیتا ہے، خدا نے واضح قرآن میں ڈائریکٹ بولا ہوا ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو استعمال کریں. اپنی ایکٹیویٹیز کو ادھر ادھر لگاتے ہیں. بہرحال کمیونٹی کو اس کا ہدف نہائی کیا ہے؟ خدا کی طرف جانا ہے. تو خدا کی طرف بڑھنے میں اپنا حصہ ڈالیں. عزیزان محترم، پہلا راستہ اولیاء خدا تک پہنچنے کا نفوس کی پاکیزگی ہے. اگر یہ پاک ہوگا یہ ہے، اگر اس میں دنیا ہے، چیزیں ہیں، تو یہ بڑھ نہیں پائے گا. بہت سمپل سی مثال ہے کہ اگر نجس ہو، کسی بھی طریقے کی ہو، تو وہ اس چیز کو یعنی اس سے جو آپ فائدہ پائیں. پانی نجس ہے مثلا، نجس کسی بھی طرح کا، نجاست خون کی ہو، نجاست کسی اور چیز کی ہو، وہ پانی اپنے اس اثرات کو کھو دیتا ہے کہ جو اس کے اوریجنل اثرات ہیں. دودھ اس کے اپنے اثرات ہیں، اگر وہ نجس ہو جائے کسی طریقے سے تو وہ اپنے اثرات کو کھو دیتا ہے. کوئی بھی چیز اگر اپنے خالص پن سے ہٹ جائے تو وہ پھر وہ نہیں کرے گی کہ جو اس کو کرنا چاہیے. خوب انسان کا باطن پاک ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی موو کرے گا. اس کو پھر کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کی بھی. بعض اوقات جب انسان اندر سے پاک ہو تو ظلم سمجھ آتا ہے، جھوٹ اس کو سمجھ میں آتا ہے، کہیں حق مارا جا رہا ہے اس کو سمجھ. آج دنیا میں کیوں لوگ کھڑے ہوئے؟ کیا سب دیندار ہیں؟ نہیں، نفوس پاک ہو رہے ہیں. تبھی تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے. آج آپ کے سامنے اتنے سارے مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ لوگ بڑے بڑے کانسرٹ سنگر ویسٹ کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنے ان پروگراموں میں فلسطین کے جھنڈوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بہرحال ہم ساتھ ہیں.
ہم اس درد میں ساتھ ہیں، ہم اس چیز میں یونائٹڈ ہیں. کیا چیز ہے کہ بہرحال انسان تشنا ہے، اس کو صحیح میسج نہیں پہنچا ہے، وہ چاہتا ہے ہدایت لینا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جب دنیا میں اتنا ظلم اور ستم ہوا تو جو نفوس بہرحال کہیں نہ کہیں پاکیزگی رکھتے ہیں وہ متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے جان محترم، بہرحال ان حالات کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ انفارمیشن کو ڈیلیور کرے، کوشش کرے جو کر سکتا ہے. اور صرف سوشل میڈیا نہیں، پریکٹیکل لائف میں بھی تو کچھ کرے. پریکٹیکل لائف میں بھی صرف موبائل کا مجاہد امام کو نہیں چاہیے جو صرف موبائل میں مجاہد ہوتا ہے، صرف اسی سے واٹس ایپ پر اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، یہ ہوا. بھائی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ زندگی میں باہر جا کے تو وہی میک ڈونلڈ کھا رہا ہوں، KFC کھا رہا ہوں. وہ مجاہد اپنی زندگی میں کچھ کوشش تو کرے، جہاد تو کرے، تو پریکٹیکل بھی کچھ کرے نا، ایسا کچھ کام کرے ایسا سوسائٹی میں، معاشرے میں جو اویئرنیس کریٹ کرے، اپنے آپ کو پیش کرے. تو کیونکہ نفوس پاک نہیں ہوں گے امام تک بڑھ نہیں پائیں گے. پاکیزگی بہت ضروری ہے. ایک چیز جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ بہرحال علم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا علم تم رکھتے ہو اگر اس پہ عمل کرو تو خدا تمہیں وہ بھی بتائے گا جس کا تم علم نہیں رکھتے. یعنی انسان جتنا علم رکھتا ہے اس پہ عمل کرے، پریکٹیکل ہے. خوب ایک چیز غلط ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز خراب ہے، خوب یہ مجھے پتا ہے، میں اس پہ عمل کروں. اور جب میں عمل کروں گا تو یہ پاکیزگی شروع ہو جائے گی. اور یہی پاکیزگی ہے جان محترم جو باطن کو اتنا پاک کر دیتی ہے. حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے کہ جب تم میری رضا کی خاطر چیزوں کو انجام دیتے ہو، میری بات کو پرائرٹی دیتے ہو، واجبات اور نوافل سے میری قربت، تو پھر میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں جس سے تم سنتے ہو، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو. یعنی باطن جب پاک ہو جائے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دنیا اور کائنات کی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جانے وہ پاکیزگی انسان اپنے آپ کو اس کی طرف لے کے جائے. اور ایک حل اس کا یہ ہے کہ بہرحال انسان اہل علم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، علماء کے ساتھ، پاک نفوس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انسان کو. ایک بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے اندر، ان کا ایک علمی مسئلہ تھا توحید کے بارے میں، ایک شبہ تھا، ایک کوشچن تھا کہ جس کو وہ سولو نہیں کر پا رہے تھے، شک میں تھے کیا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین کی اس زمانے میں خدمت میں گئے لیکن سیٹسفائی نہیں ہو. کسی نے بولا کہ ملا آخوند مرحوم ملا کلی حسین حمدانی، ان کو ملا آخوند کہتے تھے، کہا ان کی خدمت میں، جبکہ وہ اس ٹائم بہت بڑے علماء میں شمار ابھی نہیں تھے، لوگ اتنا ان کو جانتے نہیں تھے، ورنہ اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے ولی تھے کہ جنہوں نے 300 ولیوں کی تربیت کی ہے، بہت بڑے شخص تھے. ان کی خدمت میں گئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا مسئلہ ہے. اس نے بولا ایک شرط، مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا 40 دن میرے شاگرد بنتے رہو، یعنی میری غلامی کرو 40 دن. 40 دن، اب ظاہر ہے مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے مجھے تو حل کرنا ہے توحید کا. 40 دن ان کی خدمت میں رہے. 40 دن کہا کہ آپ نے کہا تھا 40 دن گزر گئے. کہا اچھا ایک ہفتہ اور. ایک دن یہی ملا آخوند کے ساتھ مسجد سہلا میں، مسجد سہلا جو مسجد ہے جو شہر کوفہ کے اندر ہے، جو وقت کے امام سے منسوب ہے، کہا میں ان کے ساتھ مسجد سہلا مشرف ہوا. وہ عبادت کر رہے تھے، اچانک سے وہاں ریک میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں. تو ایک حدیث کی کتاب تھی، جیسی میں نے اٹھائی تو اس میں نے پہلی حدیث کھولی تو خوف سے میں لرزنے لگا خوف. اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوسری حدیث پڑھی تو امید سے میرا بدن سرشار ہو گیا. تو اچانک سے دیکھا کہ وہ جو میرا شبہ تھا اصل وہ شبہ ہی نہیں تھا. یعنی نفوس
ساتھ رہتے ہیں تو ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اس کے دوست کیسے ہیں؟ اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے؟ اس کا موبائل کیسا ہے؟ آج کل تو آپ کا موبائل آپ کی شخصیت بتاتا ہے کیسا ہے یہ موبائل۔ تو یہ پاکیزگی ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ استاد سعادت پرور اللہ مقام ارے بھائی، ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں ابھی رمضان کے بعد لیکچر دے رہے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریلز دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، یہ جو موبائل پہ کوئی ایسی چیز جو کہ مناسب نہیں ہے، اس کے اثرات روح کے اوپر ایسے ہیں کہ 500 سال لگیں گے روح کو واپس آنے میں۔ 500 سال۔ ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم تو نارمل ہے، نارمل چل رہا ہے۔ کیوں نارمل ہو گیا ہے؟ لیئرز آ گئی۔ کیوں نہیں میں جا پا رہا؟ کیونکہ میں نے خود ہجوم کہتے ہیں نا کہ یعنی کوئی حملہ ہو جائے، اٹیک ہو جائے، ان ریکوائرڈ تھاٹس کا حملہ ہے میرے اوپر جو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ انوانٹڈ نالج انفارمیشن جو آج دنیا دے رہی ہے، وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، فلانے برانڈ کا کیا ہوا، فلانے وی لاگر نے کیا کیا، فلانے ٹک ٹاکر کا کیا ہوا، فلانے جوتے کا برانڈ کا کیا ہوا، فلانی گاڑی کا کیا ہوا۔ وہ بہت ساری چیزیں انوانٹڈ ہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور سوشل میڈیا کا الگورتھم ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ کے ذہن کو متمرکز نہیں ہونے دیتا۔ یہاں ہوگا وہاں ہوگا، وہاں ہوگا یہاں ہوگا، یہاں ہوگا وہاں۔ کوئی 1 گھنٹہ بھی آپ بیٹھے رہنا، آپ سے کوئی پوچھے کچھ سیکھا؟ نفس، ہجوم ہے نفس کے اوپر، اور جب آلودہ ہو جائے تو پھر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان ولی کی طرف متوجہ ہو سکے۔ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ کیا کریں؟ ایک ہی حل، نماز، سجدہ، قرآن، یہی ہے۔ There is nothing more۔ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اس دور میں آپ کو پاک کر سکے، سوائے اس کی بارگاہ کچھ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ مجلس تو ہمارے لیے تو اللہ کا، کہ کسی اور کے پاس یہ مکتب نہیں ہے جہاں ہم اہل بیت کی فضائل بیان کریں، اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کریں، ان کے دعائیں دیں، یا اپنے والدین کو دعائیں دیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، ورنہ ابھی بھی بہت سارے لوگ غافل ہیں، بہت سارے لوگ غافل۔ کوئی نیکی ہے کہیں نہ کہیں جو یہاں لے کے آئی ہے، اور شاید میری بھی نہ ہو، میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں قابل سمجھتا کہ بہرحال میں جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے دادا پردادا کی محنتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں عزاداری کی خاطر۔ And it reflecting کربلا کربلا۔ اچھا وزان محترم، خوب یہ اس کو مثال دیتے ہیں مصطفی میں پھل سے، یعنی کوئی فروٹ آپ چاہتے ہیں کہ ہو، ایک باغبان، ایک گارڈنر ایک پھل چاہتا ہے، اس پھل کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اس پھل کا بیج لگائے گا، درخت ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس سے وہ پھل نکلے گا۔ لیکن اب اس باغبان کا ہدف کیا ہے؟ درخت ہے یا پھل ہے؟ وہ پھل ہے۔ اگر اس کا مقصد وہ پھل نہ ہو، وہ فروٹ نہ ہو، تو کیا یہ درخت لگائے گا؟ تو کوئی چیز پوٹینشیل رکھتی ہے تو اس کے لیے یہ کام، اب کام کتنا ہو رہا ہے، پودا لگ رہا ہے، پانی جا رہا ہے،
دھوپ آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پریکاشنز ہو رہی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ وہاں پہنچے جہاں یہ استعداد باہر آئے. ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن پہلے درخت ہے ظاہر میں، لیکن حقیقت میں کیا پہلے ہے؟ پھل ہے. اور رومی شعر میں لکھتے ہیں، اگر وہ شعر میرے ذہن میں آ جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ در ظاہر شاخ برتر اس، یعنی ظاہر میں شاخ جو ہے وہ برتر، یعنی وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ شاخ برتر ہے ثمر سے، پھل سے، لیکن ہنر میں وہ یعنی پھل ہے. لیکن اگر باغباں، اگر گارڈنر درخت کی حفاظت نہ کرے، درخت کو صحیح پانی نہ دے، دھوپ نہ دے، کہیں چھاؤں دینی ہے نہ دے، تو کیا صحیح پھل آئے گا؟ مثال ہے عزیزان محترم، ظہور ہونا ہے، لیکن ظہور تک تیاری اسی باغبان کی طرح ہے. استعداد ہے. اللہ اب یہ آج کے دن ہمیں عام دن سے زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے. ہم نے آج کے دن اپنی تیاری کے درخت کو کیا دیا؟ کیا میں نے آج امام کو ایکسٹرا یاد کیا؟ امام کی سلامتی کا صدقہ دیا؟ کیا میں نے امام کے لیے دعائے عہد پڑھی آج کے دن صبح؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں، میں یہ پریکٹیکل ہے. یہ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے دعائے ندبہ. متى ترانا ونراکا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ وہ بھی پریکٹیکل ہے. جانے ہوتا ہوں خوب کیسے اظہار کروں میں؟ اس کا مطلب ہے یا میں ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ حجت ہے خدا کی، یا دوسری طرف پھر یہی پرابلم ہے کہ میرے اندر بیریئرز ہیں، میں پاک نہیں ہو پا رہا، میں متوجہ نہیں ہو پا رہا. توجہ کیسے ہوگی میری؟ کس طریقے سے توجہ ہوگی؟ جان محترم میں متوجہ ہوں. روزن آئی عالم غیب آیت اللہ خرازی نے ایک کتاب تالیف کی، 2005 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی. خاص کتاب تھی، عالم غیب سے ریلیٹڈ چیزیں اور علماؤں کی خاص چیز کو پبلش کیا ہے. اس چیلوں میں امام حسین میں 40 میں انشاءاللہ اردو میں بھی پرنٹ ہو کر یہاں آپ کے لیے اویلیبل ہے. عالم غیب سے رابطہ، جو لوگ چاہتے ہیں اوتھنٹک بک ہے. اس کو بہرحال میرے خیال میں 1 آدھ مہینے کے بعد جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی بک سٹورز پر آن لائن بھی اویلیبل ہو جائے. عالم غیب سے رابطہ آیت اللہ خرازی کی، ہمارے ایک دوست نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں تشرفات، یعنی امام سے ملاقات. اس کو آج کے دور کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. 1914 سے لے کر 1917 تک سے تقریباً 110 سال پہلے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 100 سال پیچھے ہی، غیر جانبدار تھا، یعنی کسی کی طرف تھا نہیں. جو بھی بہرحال اس زمانے میں حکومت تھی، خط بھیجا ہوا تھا رومیا کے پہاڑوں کی طرف کہ وہاں سے رشیا اندر انٹر نہ ہو سکے. تو تقریباً 4000 جوان. تو ایک ڈاکٹر ہے، اور اس واقعے کو آیت اللہ خرازی نے کئی اوتھنٹک لوگوں سے اس کتاب میں کوٹ کیا ہے. وہ ڈاکٹر شیخ حسن عاملی ڈاکٹر تھا، اسے ان 4000 سولجرز کے لیے ایز اے ڈاکٹر بھیجا گیا کہ زخمی ہو جائیں، کوئی ہو جائیں تو وہ کہتا ہے انہی دنوں کی بات ہے، رات کا ٹائم تھا، کچھ لوگ ایک تابوت ٹائپ کا لے کر آئے جو لکڑیوں سے بنا ہوا تھا. رات کا وقت تھا، لے کر آئے میرے پاس. تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس میں لیٹا ہوا ہے مگر زندہ ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرے گولی لگ گئی ہے.
کہا پھر؟ کہا گولی نکال دو. کہا مگر میرے پاس اکیوپمنٹ نہیں ہے زیادہ. کہتا نہیں مسئلہ، تمہارے پاس چھری ہے، چاقو ہے، سوئی دھاگا ہے؟ کہتا میرے لیے کافی ہے. کہتا میں اس کو خیمے میں لے گیا. اس کو میں نے کہا بیٹھ سکتے ہو؟ کہتا ہاں بیٹھ گیا. میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے میں نے کاٹا. میں نے دیکھا اس نے اپنے سر کو زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے اور کوئی ذکر پڑھ رہا ہے، اور اس کے چہرے کی وجہ سے وہ زمین کا حصہ روشن ہے. میں نے کاٹا، میں نے گولی نکالی، میں نے سی دیا. بعد میں نے اس کو لٹایا. میں نے کہا تمہیں درد نہیں ہوئی؟ تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا تم نے نہیں سنا جب مولا متقیان عبادت اور خدا کی طرف مشغول ہوتے تھے تو کوئی تیر اگر نکالا جاتا تھا اسی عبادت میں نکالا جاتا تھا، کہ جب انسان کی توجہ ذات اقدس کی طرف ہو تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اس نے دیکھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. مگر صبح دوسرے دن جو ہے وہ جو ہیڈ تھا فوج کا، اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں خبر ملی ہے جاسوسوں سے کہ روس کے فوجی، رشیا کے فوجی آ رہے ہیں، تو کسی کو بتانا نہیں. ڈاکٹر کو بولا تاکہ ہم ٹیکنیکلی بیک ہو سکیں اور کسی کو پتہ نہ چلے. کہتا میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی مگر اس شخص کو بتا دی جو خیمے میں تھا. تو میں نے اس کو بتائی کہ ایسا ہے. تو اس نے بولا نہیں ایسا نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا وہ پیچھے چلے جائیں گے یا ہو سکتا ہے ابھی پیچھے جا رہے ہوں. اب یہ بات میں نے اپنے ہیڈ کو بتائی جو لیڈ کر رہا تھا، تو اس نے بولا نہیں اس کو کیا پتا کیا ہو. لیکن تھوڑی دیر یہ ہوا جو جاسوس تھے انہوں نے آگے بتایا کہ فوج پیچھے چلی گئی. اب یہ دو باتیں میرے لیے اتنی عجیب سی ہو گئیں کہ ایک تو درد نہیں ہوا اس کو، دوسرا یہ اس کو خبر کیسے ملی. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تم ہو کون؟ کہ چہرے کا نقاب چھین لیتا. خدا چاہتا، خدا ایسا اذان موت. وہ جمعے کا دن امام سے منسوب ہے. سنا ہے کہ کچھ مصائب ایسے ہیں جس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، اور اس میں سے ایک مصیبت ابو الفضل العباس کی ہے. ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، بامعرفت ہیں آپ کو جملوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے. امام حسین دو بھائیوں کے لیے روئے، مدینہ میں امام حسن کے لیے روئے، کربلا میں عباس کے لیے روئے. بس لشکر کے سردار ہیں، لشکر حضرت عباس کا ہے، مختلف طریقے سے گفتگو کرتا ہے. دو چیزیں حضرت عباس میں بھی ہیں جو معصوم کے اقوال بھی. بصیرت، حضرت عباس بابصیرت تھے. باقی شہداء بھی تھے مگر حضرت عباس کی بصیرت بہت بلند تھی. امان نامہ دیا گیا، پھاڑ دیا، تم مجھے حسین سے دور کر رہے ہو؟ جسے پالا حسین کے لیے گیا ہو. 21 رمضان کی رات جب امام علی نے تمام باقی سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا نا، تو حضرت عباس کا ہاتھ نہیں دیا کہتے ہیں. تو حضرت عباس تھوڑے سے نالاں ہوئے، پھر بلایا عباس، اور پھر امام حسین کو بلایا، کہا عباس تم حسین کے لیے ہو. امام حسین کے روزہ عاشور. بہت تیزی سے عزاداران محترم آگے بڑھتا ہوں. علم کی برآمدگی ہے، تبرعات ہیں. عزاداران محترم جناب عباس روزہ عاشورہ مولا کی خدمت میں، مولا لڑنے کی اجازت دے. کہا نہیں عباس نہیں، سب ختم ہو گیا، مولا اجازت دیں. کہا نہیں عباس تم لشکر کے سردار ہو.
جناب عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ لشکر کہاں ہے؟ مقتل کہتا ہے کہ بچوں کے پیاس اور بلکنے کی آوازیں آتش آتش جناب عباس کے کانوں تک پہنچی۔ بہت سخت ہے، ہم ان لفظوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بچہ آپ سے پانی مانگ رہا، آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ بچہ آپ سے پانی مانگے، یہاں پہ آپ ہوں، رستے میں ہوں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوگی، گاڑی لگا لیں گے، بائک روک دیں گے، کیوں؟ بچے کو پانی چاہیے، پیاس چاہیے، اور وہاں بچے آتش آتش کہہ رہے ہیں۔ چچا عباس، بچے پیاسے، علی اصغر پیاسا ہے۔ کہا میں پانی لے آؤں گا، بابا سے اجازت دلوا دو بس۔ آئے جناب عباس کو شوق شہادت۔ ہاں زاداران محترم کہتے ہیں عباس امام حسین کی خدمت میں گئی ہوں گی، اجازت دی ہوگی، امام نے کہا ہوگا کہ بیٹا تمہیں اپنے بھائی کے پیاس کی شدت کا تو اندازہ ہے، لیکن میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آیا۔ یہی ہوا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، پانی نہیں ہے نا کئی دن سے، تو مشکیزیں تو خشک ہیں، مگر مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ اب جب رکھے جاتے تھے تو زمین کبھی گیلی نم ہوتی ہوگی۔ اب جناب عباس جب اس خیمے میں مشکیزہ اٹھانے گئے تو کیا دیکھا؟ بچے پیرہن سینوں سے ہٹائے زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، شاید کوئی نمی۔ کہتے ہیں جناب عباس کا کلیجہ پھٹ گیا، مشکیزہ اٹھایا، فرات کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بس تھوڑی دیر اور فرات کی طرف بڑھے، 4000 تیر لے کر حضرت عباس کو گھیرنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، مگر حیدر کرار کا بیٹا ہے، دشمنوں کو جہنم واصل کرتا ہوا نہر کنارے پہنچ گیا۔ نہر کنارے پانی بھرا۔ دوسری فضیلت جناب عباس کی، با وفا۔ پانی بھر لیا، ہاتھ میں پانی اٹھایا، اللہ اکبر، حرج تو نہیں تھا، لیکن یاد آیا، بابا کی وصیت بھی یاد آئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ سوار ہو، ہدف کیا ہے؟ پانی خیموں تک پہنچے، بچے پیاسے ہیں، آل رسول پیاسی ہے، بچے انتظار بھی کر رہے ہیں۔ لیا مشکیزہ، سواری چلنا شروع ہوئی، دشمن نے وار کرنا شروع کیا، دایاں بازو شہید ہوا مگر رک نہیں رہے، چل رہے ہیں، بایاں بازو شہید ہوا، مشکیزے کو، علم کو اپنے وجود میں لیا، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا کون سی طاقت ہے جو عباس کو اتنی تیزی سے لے کر جا رہی ہے، ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے، بس وہ ایک تیر آیا جو مشکیزے پر لگا، پانی بہا، عباس کی امیدیں بہ گئی، سواری بھی باوفا تھی، رخ موڑ لیا، پانی کے بغیر خیمے نہیں جائے گی۔ اسی اسنا میں ایک تیر آیا، جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ عزیزان محترم، کوئی بھی چیز آنکھ میں لگے تو ہاتھ ہٹاتا ہے، ہاتھ نہیں، کہتے ہیں خم ہوئے، ایک گرز آیا، ام البنین کا چراغ زین سے زمین پر آیا، کیسے
اب مولا حسین جیسے جنازوں پر آتے تھے تو بڑی تیزی سے آتے تھے، تیزی سے نہیں آئے، ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ جناب عباس. کیوں مولا؟ کہا خیموں کی حفاظت تو عباس کرتا تھا، اب کون دیکھے گا؟ پہنچ گئے، سر زانو پہ رکھا، تیر آگ سے نکالا. کیا کہا نہیں پتا، بدن چھوڑ دیا، ہاتھ میں علم ہے، بچے دیکھ رہے، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، چچا باز آ رہے ہیں. اب کیا دیکھا کہ علم ہے، علمدار نہیں. بابا چچا کہاں ہے؟ کہا چچا نہر کنارے.